موسم کی تبدیلی یہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اور بیمار ہونے کے بعد یہ کہتے ہیں موسم بدل گیا ہے. ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ موسم بدل گیا ہے. اچھا، سب تو بیمار نہیں ہوتے، موسم تو سب کے لیے بدل گیا ہے. کچھ لوگ موسم کے بدلنے پر اپنی روٹین اور اپنی غذاؤں کو بدلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ویسے مثال دیتا ہوں، آپ موسم کی تبدیلی پر اپنے لباس کو بدلتے ہیں کہ آپ کچھ موٹے کپڑے پہنتے ہیں، آپ چادر لیتے ہیں، شال لیتے ہیں، جیکٹ لیتے ہیں، کانوں کو ڈھانپ لیتے ہیں. اس طرح کہ آپ کوئی نہ کوئی اقدامات کرتے ہیں تاکہ سردی سے بچا جا سکے اور اس کے اثرات سے بچا جا سکے کہ یہ مجھے بیمار نہ کر دے. کیونکہ بدن فوراً تو نہیں کسی بھی انوائرمنٹ میں ڈھل جاتا. اس موسم میں غذائیں بدلتی ہیں، لوگوں کے گھروں میں غذائیں بدل جاتی ہیں. بعض اوقات آپ کو تجربہ ہوگا سلمان بھائی کہ گھروں میں کوئی سی چیز پکتی ہے تو کہتے ہیں یار یہ گرمی میں کہاں پکا لیا یار، تو سردی کا آئٹم ہے. صحیح، یعنی کہ سرد کے آئٹم دنیا بھر میں تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے ڈرائی فروٹ ہے، ڈرائی فروٹ یوں تو اس کے الگ الگ لاجک بیان کی جاتی ہے، مگر ڈرائی فروٹ خود ایک ایسی غذا ہے جو عموماً سرد موسم میں کھائی جاتی ہے. سرد موسم میں اس کا سیل بڑھ جاتی ہے، سرد موسم میں اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس کی تاثیر آپ کے بدن میں ایک ہیٹ پیدا کرتی ہے اور آپ کو اس اثرات کے تعلق سے یہ بہتر خیال کی جاتی ہے. اس طرح گھر میں کچن میں ایسے آئٹمیں ہوتی ہیں جو سردیوں میں الگ ہوتی ہیں، گرمیوں میں الگ ہوتی ہیں. تو اگر آپ موسم کے تبدیل ہونے پر آپ اپنی غذاؤں کو تبدیل نہیں کرتے، موسم کے تبدیل ہونے پر اپنے لباس کو تبدیل نہیں کرتے، اب موسم تبدیل ہوا، پنکھا اے سی سب بند ہو گیا تو سب تبدیل ہو ہی رہا ہے نا. تو جب ہم کچھ تبدیل نہیں کرتے تو پھر طبیعت میں تبدیلی اس طرح واقع ہوتی ہے کہ ہم بیماری کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ پھر بدن، ظاہر ہے کہ بدن کو فوراً آپ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے اور وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا. جب موسم بدلتا ہے، ٹھنڈ آتی ہے تو آپ اپنے سب سے پہلے تو لباس کو تبدیل کرتے ہیں. اچھا، اب لباس کا یہ پرابلم ہے کہ ہم اپنی الماری میں یا اپنے بیگ میں رکھے ہوئے 5 یا 6 یا 8 یا 10 ماہ سے بند کپڑے نکالتے ہیں اور اس کو ہم اوڑھنا شروع کر دیتے ہیں. غور کریں تو اس میں بدبو ہے. اگر آپ نمازی ہیں اور مسجد میں بھی آپ آ رہے ہیں تو بدبو کے ساتھ مسجد کا داخلہ حرام ہے. سونگھنے سے پتہ چل جاتا کہ اس میں بدبو ہو گئی ہے. تو مشورہ میں آپ کو یہی دوں گا کہ جب بھی سردی کے وقت آپ اپنے گرم کپڑے نکالیں جو کہ 8-10 مہینے سے ایک بیگ الماری کے اندر بند ہیں تو اس کو دھونے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اس کو دھلوا لیں، اس کو دھوپ دے دیں اور اس کی جو بدبو ہے وہ زائل ہو جائے. اگر اس پر کوئی اس طرح کی کوئی اثرات اگر ہیں جراثیم وغیرہ تو وہ بھی اس کے ختم ہو جائیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ کپڑے پہنتے ہی کپڑوں کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ آپ کو پہنچ جائے اور آپ بیمار ہو جائیں اور پھر آپ کے ساتھ والے کو تکلیف ہوتی. میں نے بھی شال نکالی، میں نے بھی اپنے گرم کپڑے نکالے جو سردی، اس وقت پاکستان میں سردی کا موسم ہے جی، تو میری شالیں بالکل دھلی ہیں، مطلب اس کو واش کروایا ہے، جس کو دھونا ہے. باقی جو میری چیزیں تھیں وہ ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ بھی میں کچھ نہ کچھ اس کا اہتمام کروں گا، دھونے کی دھلیں گی. اسی طرح غذاؤں میں تبدیلی لے کر آئیں، خوراک ہے اس میں تبدیلی لے کر آئیں، جو سردی سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں اس کو استعمال میں لائیں. تو الحمدللہ ان تمام تر چیزوں میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو صحت بھی ملے گی، تندرستی بھی ملے گی اور اللہ نے چاہا تو آپ کو ایک فرحت اور راحت بھی محسوس ہوگی.